الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. رواہ الترمذی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور سامنے بیٹھے ہوئے برادران اسلام اور پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، اس عظیم الشان اجلاس میں تھوڑی دیر دین کی نسبت سے دین کی کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی توفیق دے اور مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے. ہم اور آپ ربیع الاول کے مہینے میں گزر رہے ہیں. عربی کے اعتبار سے یہ عربی کا تیسرا مہینہ ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، یہ جو مہینے ہوتے ہیں، جس طریقے سے انگریزی مہینے ہوتے ہیں جنوری، فروری، ہم لوگوں کا بنگلہ مہینہ ہوتا ہے، ایسے ہی عربی کے اعتبار سے بھی 12 مہینے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر. یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آپ میں سے حضرات علماء اور طلباء حفاظ ان کو تو معلوم ہی ہے، آپ میں سے بھی بہت سو کو، بلکہ تقریباً سبھی کو معلوم ہوگا کہ اسی مبارک مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی. یہی مہینہ تھا، بلکہ بعض روایات کے اعتبار سے یہی تاریخ تھی جو رات آج چل رہی ہے، 12 ربیع الاول. اگرچہ 9 تاریخ کا بھی ایک قول ہے اور وہی زیادہ مشہور ہے، مگر عوام میں 12 ربیع الاول کا قول زیادہ مشہور ہو گیا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں. بہرحال تاریخ کچھ بھی ہو، لیکن یہ مہینہ پکا ہے کہ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. یہ عجیب بات ہے کہ ربیع الاول جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے پہلی بہار، یعنی جو چیز دیکھتے ہی بہت خوبصورت اور پربہار نظر آئے اور اس کی خوبصورتی پھر گھٹ نہ جائے، اس کو کہتے ہیں ربیع. جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں
جانور خرید کے لایا، کوئی بہترین بچھڑا بازار کا بہت خوبصورت، اور آپ کے گھر میں اس کو لایا اور آپ دیکھتے ہی اس کو بہت پسند آیا، آپ کو بہار آ گیا اس کے اندر، تو کہا جائے گا کہ آپ کے گھر میں بہار آ گیا۔ آپ کے کوئی داماد بنگلور میں رہتا ہے، آپ نے سنا کہ آپ کی لڑکی کی طرف لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور 5 سال کے بعد وہ بچہ گھر آیا، آپ ٹیلی فون میں سنتے رہے کہ آپ کا نواسا یا نواسی بہت خوبصورت ہوا ہے، صرف سنتے رہے، دیکھا نہیں آپ نے۔ 5 سال کے بعد جب آپ کے گھر میں اس نے پیر رکھا تو اتنا خوبصورت بچہ تھا کہ گھر کے سارے لوگ دیکھ کر خوش ہو گئے، تو کیا کہا جائے گا کہ آپ کے گھر میں آج بہار آ گیا، سمجھ گئے نا، کیونکہ خوبصورت بچہ آ گیا۔ کوئی گھر خوبصورت لگے، کوئی بچہ خوبصورت لگے، کوئی بھی چیز خوبصورت لگے تو کہتے ہیں صاحب بہار ہے آج تو۔ جیسے ماشاءاللہ یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک بہار سا لگ رہا ہے۔ تو ربیع الاول کا مطلب ہی ہوتا ہے پہلا بہار۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں قانون یہ ہے کہ جو چیز اول نگاہ میں کتنی خوبصورت لگے پہلی نظر میں، مگر آہستہ 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 اس کا بہار ختم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا ہے۔ آپ جوان ہیں، ہمارے دوست یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 15 سال پہلے بہت جوان تھے، لیکن اب ان کی داڑھیاں سفید ہو رہی ہے، انہوں نے رنگ لگا رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کی خوبصورتی اب ختم ہو رہی ہے، ہو رہی نا۔ آپ کا بچہ 7 سال یا 8 سال کا ہوگا، کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور وہ 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد جو آگے بڑھتے رہتا ہے اس کی خوبصورتی میں کمی آتی رہتی ہے۔ یہ قانون ہے دنیا کے کہ جو بھی چیز آپ کو شروع میں اچھی لگے گی، آہستہ 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 وہ اس کی خوبصورتی زائل ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اور یہ اسی مہینے میں تشریف لائے، تو آپ کے آنے کے بعد آپ کی شکل و صورت کے اندر، آپ کے جسم کے اندر، آپ کے سر سے لے کر پیر تک جو خوبصورتی کا بہار آیا، بس سمجھ میں آ رہے نا نہیں، جو خوبصورتی کا بہار آیا اور جو نمایاں صفات دنیا میں آپ کی ظاہر ہوئی، تو وہ بہار اور وہ خوبصورتی آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک وہ بہار کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہا، کبھی اس میں گھٹا نہیں سمجھے بات کو۔ یعنی کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ اللہ کے نبی کو کوئی دیکھ کر کسی کا جی بھر جائے اور یہ کہے کہ میں دیکھ کر تھک گیا، کوئی تھکا نہیں دیکھ کر۔ دنیا میں کوئی کتنا بڑا سے بڑا خوبصورت کیوں نہ ہو جائے، آپ کی بیوی جس سے آپ محبت کر کے شادی کیے ہو، اور ہر وقت آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے سامنے رہے، اس کے ساتھ بھی اگر آپ 8 سال 10 سال زندگی گزار لیتے ہیں تو پھر آپ کا جی جب بھر جاتا ہے تو جی بھرنے کے بعد اب آپ کا بھی دل نہیں کرتا کہ آپ رات دن اس کے ساتھ بیٹھے رہیں، حالانکہ ہر اعتبار سے وہ خوبصورت تھی، مگر جی بھر گیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر عجیب بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی، اس دن سے لے کر آپ کے آخری دن تک کوئی بھی آپ کو دیکھ کر جی بھر نہیں سکا، دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور کبھی تھکا نہیں، اور کبھی آپ کی خوبصورتی میں کوئی فرق آیا نہیں۔ یہ ہے ربیع الاول کا مطلب، یعنی جو بہار آپ کی پیدائش کی وجہ سے آپ کے اندر آ گیا، اس بہار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ سنیے مزے کی بات، پھر جو بہار، جس دین کی وجہ سے جو بہار آیا، دین اسلام میں جو بہار آیا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید دین اسلام کا بہار ختم ہو جائے گا، یہ چند دن کے لیے صرف یہ بہار آیا ہے،
اور چند دن کے بعد یہ بہار مٹ جائے گا، مگر دین اسلام کا بہار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو شروع ہوا ہے، یہ بہار بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ جس دن آپ نبی بنائے گئے تو تنہا آپ ایک اکیلے مسلمان تھے، اور جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً دین اسلام کے اندر 1.25 لاکھ لوگوں کا صحابہ کا مجمع چھوڑ کر گئے، اور آج 1400 سال گزر چکے ہیں تو دین کے اندر اتنا بہار آیا ہے کہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں 100 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتائیے بہار کے اندر کچھ کمی آئی کہ بڑھتا جا رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بہار اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بہار آئے گا، اور اسلام کا بہار اتنا آئے گا کہ دنیا کے ہر شہر میں، دنیا کے ہر گاؤں میں، دنیا کے ہر گھر میں، چاہے وہ گھر پہاڑ میں ہو، وہ گھر جنگل میں ہو، وہ گھر کسی ندی نالے میں ہو، وہ گھر کسی دریا کے اس پار ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی گھر ہے، کوئی کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو، ہر گھر کے اندر میرے دین کا بہار پہنچ کر رہے گا۔ یہ دین اپنا بہار پہنچا کر رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر پہنچ کر رہے گا، چاہے لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، مگر یہ بہار پوری دنیا میں اپنا وقار بڑھا کر رہے گا، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس سال آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سال سے لے کر آج تک نہ آپ کی خوبصورتی میں کوئی فرق پڑا ہے، نہ آپ کے دین کی خوبصورتی میں کوئی فرق پڑا ہے، نہ اسلام اور مسلمانوں کے بہار میں کوئی فرق پڑا ہے، بلکہ یہ بہار بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین اور پاک دامن اور خوبصورت مذہب ہمیں عطا فرمایا اور خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بولیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اتنا پیارا نبی ہمیں اللہ نے اس مہینے کے اندر عطا فرمایا، اس لیے آج جی میں آ رہا ہے کہ چلو اسی نبی کا کچھ تذکرہ کر لیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کر لیں کچھ تذکرہ؟ اللہ کے نبی کا تذکرہ کرنا ہی عبادت ہے، اللہ کے نبی کا تذکرہ کرنا ہی عبادت ہے۔ آپ لوگ میلاد پڑھتے ہیں، میلاد، میلاد کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی بتائیں گے میلاد کا ترجمہ؟ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بتائیں میلاد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں بتائیں گے، بس سنے بچی بہت دن سے معلوم نہیں جگہ کو۔ میلاد کا ترجمہ ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، آپ جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے حالات کا تذکرہ کرنا، یہ میلاد ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کے زندگی کے گوشوں کو بیان کرنا، زندگی کے حالات کو بیان کرنا، یہ اللہ کے نبی کے تذکرہ کرنا، یہی میلاد ہے۔ میلاد کو کوئی منع نہیں کرتا، اللہ کے نبی کا تذکرہ کرنا تو یہ خود سعادت ہے اور خود یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہیں اپنے نبی کے چہرے کی قسم کھایا ہے، کبھی اپنے نبی کے سینے کی قسم کھایا ہے، کہیں پر اپنے نبی کے سینے کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جس نبی کا تذکرہ قرآن کریم کے چہرے سے کیا ہو، کہیں پر سینے سے تذکرہ کیا ہو، کہیں پر آپ کی عمر کا تذکرہ کیا ہے، تو اس نبی کا تذکرہ ہم اور آپ کریں تو کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کے 14 پارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں لعمرک، آپ کی عمر کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اس آیت میں حضور کے سینے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یہ پوری کی پوری سورت جو نازل ہوئی ہے حضور کی انگلیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک جہاد کے موقع پر حضور کی انگلیوں میں تکلیف آ گئی تھی، تو جو آپ کے دشمن تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ کیسے نبی ہیں، ان کو تو زخم آ گیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ چند دن کے لیے آپ کے اوپر آسمان سے وحی آنا بند ہو گیا، وحی آنے رک گئی۔ تو دشمنوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے، اب ان پر وحی آنا بند ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ ان سے ناراض ہو گئے،
تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر سورت نازل کی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، فرمایا دوپہر کی قسم، چاش کے وقت کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، اور اللہ تعالیٰ آپ پر ناراض نہیں ہوئے ہیں۔ ذرا بتائیے دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ دے کہ آپ پر اللہ ناراض نہیں ہے؟ مگر نبی کے بارے میں قرآن میں اللہ فرما رہے وما قلی، اللہ تعالیٰ آپ پر ناراض نہیں ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ خود اپنے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضور کے سینے کا تذکرہ، حضور کی عمر کا تذکرہ، حضور کے حالات کا تذکرہ، تو پھر ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، ہمیں تو بے شک حضور کے حالات کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی کے حالات کے تذکرے کے دو پہلو ہیں، حضور کے سیرت کے تذکرے کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو ہے تذکرہ کرنا آپ کے اخلاق اور عادات کا، ہمیں معلوم ہو جاوے کہ آپ کیسے تھے، اور دوسرا پہلو ہے کہ حضور کے سیرت کا تذکرہ کر کے اس کا عملی پہلو، یعنی اس کو عمل میں لانا، کہ جو باتیں ہمارے عمل کی ہو اس کو عمل میں لانا، یہ سیرت کا دوسرا پہلو ہے۔ تو حضور کی سیرت کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے معلوماتی پہلو کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے عادات کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کا سر کیسا تھا، آپ کا پیشانی کیسا تھا، آپ کے پاؤں کیسے تھے، آپ کی انگلیاں کیسی تھی، یہ تذکرہ ہے۔ اور یہ کہ آپ نے کیا فرمایا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سیرت کا دوسرا پہلو ہے۔ میں کوشش کروں گا مختصر وقت کے اندر کہ سیرت کے دونوں پہلو آپ کے سامنے آئے، آپ کے اخلاق اور عادات کا بھی تذکرہ آئے اور آپ کے زندگی کا عملی پہلو بھی سامنے آئے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ ایک صحابی کا نام ہے ابو سعید خدری، چھوٹے صحابی تھے، غزوہ احد کے موقع پر ان کی عمر 13 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 13 سال۔ احد کی لڑائی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے تشریف لے گئے تھے تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ بھائی 15 سال سے زیادہ کے جو لڑکے ہوں وہ جنگ کے لیے آئیں، اس سے کم والے نہ آئیں۔ ان کی 13 سال عمر تھی تو یہ بیچارے شرکت کرنے کے لیے چلے گئے اور اپنے کو اونچا کر کے دکھلایا جہاد کے شوق میں، لیکن نام نہیں آیا چونکہ 13 سال کے تھے۔ مگر ان کے والد، ان کا نام تھا سنان ابن مالک، سنان ان کا ابا کا نام تھا حضرت ابو سعید خدری کا، یہ شریک ہوئے جہاد کے اندر۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ جس وقت اللہ کے نبی کو چوٹیں آئی تھی اور آپ میدان جہاد میں خود شریک تھے اور آپ کے اس سر پر آپ خود پہنے ہوئے تھے لوہے کا، جس سے دشمنوں کی طرف سے جو تلوار لگے وہ چوٹ نہ لگے، تو دشمنوں نے جب تلوار اور وہ جو بوچھا وغیرہ مارا ہے تو اس کی وجہ سے ادھر کا بھی ایک حصہ اور ادھر کا بھی ایک حصہ ٹوٹ کر ایک حصہ حضور کے اس طرف گڑ گیا اور ایک حصہ یہاں گڑ گیا، جس سے خون بہنے لگا۔ آپ کو خود تکلیف آئی تو حضرت مالک ابن سنان آپ کے قریب تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے اپنے دانتوں سے حضور کے یہاں جو خود چپک گیا تھا لوہے کا، حضرت مالک ابن سنان اپنے دانتوں سے اس کو نکالنے لگے۔ جب دانتوں سے اس کو نکال رہے تھے تو اس کی تکلیف کی وجہ سے حضرت مالک ابن سنان کا ادھر کی دانت نکل گیا، لیکن انہوں نے حضور کے اندر سے اس کو نکال کر چھوڑا کیونکہ پیارے نبی کا معاملہ تھا، ان کو تکلیف برداشت نہیں کر رہے تھے۔ پھر ادھر والا خود جو نکالنا شروع کیا تو ادھر کے خود نکالتے ہوئے ادھر کی دانت بھی ان کی نکل گئی۔ حضور کے خود کو نکالنے کی وجہ سے دونوں طرف کی دانت ان کے چلے گئی۔ ان کو بڑا غصہ آیا کہ کون دشمن تھا کہ جس نے نبی کو اس طریقے سے زخم لگایا۔ وہ آگے بڑھے دشمن کو مارنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے کہ کون دشمن ہے جس نے پیارے نبی کو مارا ہے۔ آپ جب اس دشمن کو تلاش میں نکلے تو ایک طرف سے کفار کی تیر آئی اور آپ کو وہ تیر لگی جس کی وجہ سے میدان جہاد میں وہ شہید ہو گئے۔ حضرت مالک ابن سنان، آپ کو تعجب ہوگا جب جہاد کے میدان سے حضور مدینہ واپس آ رہے تھے اور مدینے میں خبر پہنچی تھی کہ احد کے میدان میں بہت سے صحابہ شہید ہو چکے ہیں، چونکہ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، 70 صحابہ، اور یہ بات مدینے میں پھیل چکی تھی۔ اور احد کا میدان مدینے سے دور نہیں تھا، صرف 5-10 منٹ کا راستہ ہے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، جو نہیں گئے ہیں وہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج نصیب فرمائے، دعا کرتے ہیں۔ تو حضور کی مسجد سے احد کا میدان اور احد کا پہاڑ نظر آتا ہے، تو بات مدینے میں پھیل گئی تھی
تو اللہ کے نبی بچے ہوئے صحابہ کو لے کر جب آ رہے تھے تو مدینے کے لوگ استقبال کے لیے باہر نکل گئے خبر لینے کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان نکلنے والے صحابہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ تو ابو سعید ہے جن کے باپ شہید ہو چکے ہیں، جن کے باپ شہید ہو چکے ہیں۔ تو حضور نے ان کو گود میں اٹھایا اور تسلی دی، ابو سعید اللہ تعالیٰ تجھ کو تیرے باپ کی شہادت کے بارے میں اجر عطا فرمائے۔ بیٹا سمجھ گیا کہ اوہ میرے والد کام آ چکے ہیں، ابا شہید ہو چکے ہیں، روئے نہیں۔ اسی درمیان میں ایک اور صحابی آئے، آ کر پوچھا کہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ تو دوسرے نے خبر دیا کہ حضور کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم، مگر اتنا معلوم ہے کہ تیرے والد اس جہاد میں ان کے والد بھی شریک تھے، ان کا جو ہے شوہر بھی شریک تھا اس عورت کا، اور اسی ان کے بھائی بھی شریک تھے۔ تو فرمایا کہ اس جہاد کے میدان میں تیرے والد کا بھی انتقال ہوا ہے، تیرے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہوا ہے، اور تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ میرا بھائی چلا گیا، میرا شوہر چلا گیا، میرا باپ چلا گیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے نبی کی خبر بتاؤ کہ نبی زندہ ہے یا نہیں ہے، نبی زندہ ہے یا نہیں ہے۔ خبر لی گئی پیچھے سے کہ ہاں نبی زندہ آ رہے تھے۔ تو اس عورت نے کہا کہ خدا کی قسم نبی کے زندہ رہنے کے بعد مجھے اب کسی کا کوئی غم نہیں ہے، یعنی اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہونے دو، باپ کا انتقال ہوا تو ہونے دو، بھائی کا انتقال ہوا تو ہونے دو، اگر نبی زندہ ہے تو اس کے بعد مجھے سب غم سہنا آسان ہے، سب غم سہنا ہمارے لیے آسان ہے۔ یہ کر کے دکھلایا۔ تو وہ صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، جو روایت میں نے ابھی پڑھی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 3 کام کر لے، کتنا کام کر لے بھائی؟ فرمایا اللہ کے نبی نے دخل الجنہ، وہ آدمی آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیا بھائی چاہتے ہیں جنت میں داخل ہونا؟ ارادہ ہے؟ ارادہ ہے نا؟ تو وہ 3 باتیں سن لیجئے، کر لیں گے۔ کتنی باتیں فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اس حدیث کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، ہمارے علماء بھی بیٹھے ہوئے اس لیے سب کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے، جنت میں داخل ہونے کا آسان ترین راستہ۔ اس حدیث کا ہیڈنگ کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی۔ جنت میں داخل ہونے کا آسان ترین راستہ ہے نا؟ کتنا کام کرنا پڑے گا؟ 3 کام۔ 3 کام کر لو، آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کرتے ہیں ترجمہ۔ فرمایا من اکل طیبا، جس آدمی نے کھانے پینے کے اندر حلال کھایا، سنیے گا اچھی طرح، من اکل طیبا، جس آدمی نے کھانے پینے میں حلال کھایا، اس کے بعد مطلب سمجھاؤں گا۔ وعمل فی سنت، اور جس آدمی نے اپنے کام کاج کو نبی کے طریقے کے مطابق کیا، جس شخص نے اپنے کام کاج کو نبی کے طریقے کے مطابق کیا۔ نمبر 2۔ نمبر 3، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور جس آدمی سے لوگ، جس کی تکلیف سے اور جس کی پریشانیوں سے لوگ محفوظ رہے، یعنی لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1، جس آدمی نے حلال کھایا۔ نمبر 2، جس نے سنتوں پر عمل کیا۔ نمبر 3، اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچی۔ فرمایا دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آسان ہو گیا نا بھائی؟ 3 کام کرنا ہے، حلال کھانا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، اپنے سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ گرم ہے نا؟ تین باتیں ہو گئی میرے دوست، دھیان سے سنیے گا۔ من اکل طیبا، کھانا پینا حلال، کام کاج نبی کے طریقے کے مطابق، زندگی صاف ستھری، آپ کے ساتھ آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، یہ 3 کام کر لو، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول، یہ تو ہمارے زمانے میں بہت لوگ اس طرح ہیں، یعنی ہمارے زمانے میں تو ایسا بہت ہے
کہ لوگ حلال بھی کھاتے ہیں اور لوگ سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اور لوگ اپنے سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سَيَكُونُ فِي قُرُونٍ الْمُكْثِرُونَ، یعنی میرے بعد بھی بہت زمانے تک ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، آئندہ بھی ایسے لوگ ہوں گے جو حلال کھائیں گے اور سنتوں پر عمل کریں گے اور اپنے سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تو یہ لوگ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی کہ ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے جو حلال کھائیں گے اور ایسے لوگ رہیں گے جو سنتوں پر عمل کریں گے اور ایسے لوگ رہیں گے جو اپنے سے دوسروں کو ستائیں گے نہیں، ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے۔ تو جب حضور نے ایسا کہہ دیا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ چیز مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم حلال کھانا چاہیں، ہم اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیں اور ہم اپنے سے دوسروں کو پریشان نہ کرنا چاہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر یہ مشکل کام نہیں ہے تو پھر جنت میں داخل ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، جنت میں داخل ہونا بہت آسان ہے۔ ہم چاہے مدرسہ پڑھائیں، آپ چاہے جلسہ سنیں، کوئی چاہے پولیٹیکل کرے، کوئی چاہے اسکول چلائے، اگر وہ مسلمان ہے تو سب کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، سب چاہتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں اگر پولیٹیکل کوئی کرتا ہے، پولیٹیکل کرو مگر تم بھی یہ نیت کرو کہ ہم حلال کھائیں گے۔ کوئی مدرسہ پڑھاتا ہے، مدرسہ پڑھاؤ مگر نیت کرے کہ ہم حلال کھائیں گے۔ کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کھیتی باڑی کرو مگر نیت کرو کہ ہم حلال طریقے سے کریں گے۔ کوئی نوکری کر رہا ہے تو نوکری کرو مگر نیت کرو کہ ہم حلال کھائیں گے۔ کوئی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کرو مگر نیت کرو کہ ہم حلال کھائیں گے۔ آپ جس لمحے سے بھی زندگی گزارتے ہیں گزاریے مگر آپ کے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ لقمہ حلال طریقے سے جائے، ٹھیک ہے نا؟ ایک مرتبہ سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، سب کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن ایک ان کے غلام تھے، وہ غلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ کھانا پیش کیا، انہوں نے جلدی سے وہ کھانا کھا لیا، جلدی سے کھا لیا خلاف معمول۔ تو غلام نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت آپ تو ہمیشہ مجھے پوچھتے تھے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، آج آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اصل میں بہت بھوک لگی تھی اور بھوک کی وجہ سے پوچھنا بھول گیا، بتاؤ تو صحیح یہ کھانا کہاں سے آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو حلوان الکاہن تھا، حلوان الکاہن، یہ کہانت کی اجرت تھی۔ کہانت کی اجرت تھی کا کیا مطلب ہے، آپ کو سمجھانا پڑے گا ہر بات۔ وہ غلام کہنے لگا کہ دیکھیے میرے مسلمان ہونے سے پہلے ہمارے علاقے میں لوگ آئندہ کی خبریں بتاتے ہیں جس کو ہم لوگ جوتشی کہتے ہیں۔ آج کل بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ دکانوں میں بیٹھ جاتے ہیں، بازاروں میں بیٹھتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر کچھ کہتے ہیں نا، ایسے لوگ۔ تو ہمارے یہاں مکے کے آس پاس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے یا مدینے کے آس پاس میں جو کہانت کا کام کرتے تھے۔ کہانت کا مطلب ہے ہاتھ دیکھ کر کچھ بتا دینا۔ تو جو کچھ بتا دیتے تھے کوئی بات صحیح ہوتی تھی، کوئی بات غلط ہوتی تھی، لیکن جو آدمی یہ سب باتیں بتاتا تھا بتانے کے بعد وہ پیسہ لیتا تھا۔ تو میں یہ سب کچھ نہیں جانتا تھا، وہ غلام کہہ رہا ہے میں یہ سب کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن ایک دن میں بھی یہی کام کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور لوگ مجھ سے کچھ باتیں پوچھنے لگے اور میں نے بھی آئندہ کی باتیں بتا دی، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، حالانکہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو نتیجے میں مجھے پیسے دینا چاہیے ان کو، ٹھیک ہے نا، پیسہ دے گا نا، لیکن اس وقت ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں جہاں پر میں نے باتیں بتائی تھی میرا ادھر جانا ہوا، تو وہاں کے لوگ اس بات کو یاد رکھے تھے جو میں نے لوگوں کو کہانی بتائی تھی، تو اس بات کا جو پیسہ باقی تھا وہ پیسہ لوگوں نے آج مجھے دیا تھا اور اسی پیسے کا کھانا میں نے آپ کو کھلایا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ کن کو کہا؟ ابوبکر صدیق، بولو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیا پیش کیا؟ وہ کھانا۔ کون سا کھانا؟ وہ جو پیسہ ملا تھا اس پیسے والا کھانا۔ اوہو،
حضرت ابوبکر صدیق کا یہ سننا تھا، کہنے لگے اللہ کے بندے تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا، کون سا لقمہ میرے پیٹ میں چلا گیا؟ اب حضرت نے کیا کیا، اس کے سامنے اس لقمے کو نکالنے کے لیے انگلی لگایا یہاں پر، اور انگلی لگا کر اس کو نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ تھوڑا نیچے جا چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کو نکالنا بہت مشکل ہوا۔ اب نکل نہیں رہا ہے، پریشان ہو رہے ہیں، تو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ پانی پی لیجئے بہت زیادہ۔ انہوں نے خوب پانی پیا۔ اب پانی جب پیٹ میں پورا بھر گیا تو قانون یہ ہے کہ پیٹ بھر کر پانی نکلنا چاہتا ہے، تو وہ پانی قے کی شکل میں آنا شروع ہوا۔ اب وہ پانی جو قے کی شکل میں باہر نکلا تو وہ جو پیٹ اندر وہ گیا ہوا تھا لقمہ، وہ لقمہ بھی باہر نکلا۔ صحابہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایک لقمہ کو باہر نکالنے کے لیے جو حرام تھا اتنی کوشش کی؟ میرے پاس سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک لقمہ جو آپ کے پیٹ میں حرام گیا تھا اس کو نکالنے کے لیے آپ نے اتنی کوشش کی؟ خدا کی قسم حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا، سنیے گا دھیان سے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر اس ایک لقمے کو نکالنے کے لیے میری پوری جان چلی جاتی تو میں پوری جان کو ختم کر دیتا، مگر اس ایک لقمے کو میں نکالتا۔ اگر ایک لقمہ کو نکالنے کے لیے یہ پانی تو کیا ہے پوری جان چلی جاتی تو میں نکال دیتا۔ تو ان کو پوچھا کیوں؟ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کیوں آپ اس کے لیے اتنی تکلیف میں کیوں ڈالتے اپنے آپ کو؟ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے ایک بات کہی ہے۔ کیا کہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ بدن، سنیے گا دوستو اچھی طرح حدیث، فرمایا میرے نبی نے انسان کے بدن کا جو حصہ حرام روزی سے بڑھتا ہے، انسان کے بدن کا جو حصہ حرام غذا سے بڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حصہ جہنم ہی کے لائق ہے، یعنی وہ حصہ جنت میں نہیں جانے والا ہے، جو حصہ جہنم میں جائے گا جو کہ حرام روزی سے پل رہا ہے۔ تو بتاؤ ابو بکر کے پیٹ میں حرام غذا رہ جائے اور میں اس کو برداشت کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کوئی تو بات ہے کہ قرآن شریف کے اندر کسی بھی صحابہ کا نام کے ساتھ ایک صحابی کا تذکرہ آیا ہے صرف 22 پارے کے اندر حضرت زید کا، اور صراحت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا صرف نام آیا ہے 10 پارے کے اندر، پارہ نمبر 10 میں، اور کسی صحابی کا صراحت کے ساتھ نام نہیں آیا۔ البتہ صحابہ کی صفات کا تذکرہ آیا ہے، صحابہ کے کاموں کا تذکرہ آیا ہے، صحابہ کیسے تھے یہ آیا ہے، لیکن قرآن کریم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نام کے ساتھ اور صاحب کے ساتھ آیا ہے، صاحب کے ساتھ۔ وہ کس موقع پر آپ کو میں سمجھاتا ہوں، چونکہ ربیع الاول کا موقع اس لیے چند باتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوئی تھی، سب کو پتہ ہے۔ مکے میں آپ 40 سال رہے۔ کتنے سال رہے؟ 40 سال۔ اس 40 سال کے اندر آپ نے کبھی کسی کو ستایا نہیں، کبھی کسی کو مارا پیٹا نہیں، اور لوگوں کی دکھ درد میں آپ شریک ہوتے تھے، لوگوں کی مصیبت میں آپ شریک ہوتے تھے، حالانکہ اس وقت تک آپ نبی نہیں تھے۔ یہ بات سمجھ لیجئے۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا، تو نبی بنایا گیا کتنے سال میں؟ 40 سال میں۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک آپ مکے میں رہے۔ کتنے سال رہے؟ 13 سال۔ لیکن آخر میں بھی مکے والوں نے آپ کو مکے میں رہنا تنگ کر دیا، پھر آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ تو مکہ آپ 13 سال کے بعد مکہ چھوڑے ہیں، تو مکہ سے آپ کو مدینہ جانا تھا، جس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تقریباً 14 دن کا راستہ تھا اس زمانے میں اونٹ پر سوار ہو کر۔ لیکن جس رات آپ مکے سے نکلے ہیں تو مکے میں اعلان کر دیا تھا کفار نے کہ اگر کوئی محمد صاحب کو پکڑ کے لائے گا یا انہیں ان کی کچھ خبر دے گا تو ہم ان کو اتنا اونٹ سونا چاندی بھر کر دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیے اور لے کر آپ اپنے گھر سے نکل کر مدینہ کے لیے نکل گئے، اور
اپنے بستر پر آپ نے اپنے داماد حضرت علی کو سلا دیا، حضرت علی کو آپ نے لٹا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کافر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج کی رات اگر محمد صاحب چلے گئے یہاں سے تو پھر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ہم ان کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ تو کفار بھی بڑے مشورے کے ساتھ 8-10 آدمیوں کو آپ کے راستے میں لگا دیا تھا کہ اگر یہ رات کو نکلتے ہیں تو تم لوگ ان کو پکڑ کر قتل کر دینا۔ ان کا پورا پری پلان تھا حضور کو قتل کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب پتا تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے چاروں طرف لوگوں کو کھڑا کر رکھا ہے، لیکن آپ نے بھی بڑا عجیب کام کیا۔ اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا، اور آپ کے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں تھیں، آپ کے پاس لوگ آپ کو اچھا سمجھتے تھے تو پیسے وغیرہ انہی کے پاس رکھتے تھے، دشمن سمجھتے تھے پھر بھی، تو آپ نے اپنے ساری امانت کو حضرت علی کو دیا۔ اور اس کے بعد آپ قرآن شریف کی یہ آیت پڑھتے رہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کافروں کے آگے اور پیچھے دیوار حائل کر دیا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، گویا کہ ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکے۔ یعنی حضور ان دشمنوں کے بیچ سے نکل کر چلے گئے، ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو پتہ نہیں چلا، حالانکہ سب بیدار تھے، سب بیدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر غار ثور، مدینے سے دور میں ایک پہاڑ ہے، غار ثور میں تشریف لے گئے۔ 2 غار مشہور ہیں، ایک غار حرا اور ایک غار ثور۔ غار حرا مکے کے بالکل قریب ہے اور غار ثور مکے سے تھوڑا دور میں ہے۔ غار ثور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت جبرائیل نے آپ کو امانت پیش کی، نبوت کی، اور آپ نبی بنائے گئے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ وہاں گئے تھے اور اس جگہ بھی گئے تھے جہاں حضور عبادت کرتے تھے، جہاں آپ کو نبوت ملی۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ساتھ حاجی اسلام صاحب لودھن کے موجود تھے، حاجی نور ہدا، اس لیے ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جس جگہ حضور علیہ السلام بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھی تیگھریا کے ایک حاجی صاحب تھے، اس جگہ ہم لوگ سب بیٹھے۔ ہمارے ایک حاجی صاحب نے اپنی تسبیح کو، جہاں پر حضور بیٹھتے تھے، اپنی تسبیح کو اس جگہ رگڑ لیا تھا۔ ہم میں سے کسی کو خیال نہیں آیا، لیکن اس کو انہوں نے رگڑ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب ہم لوگ مکہ واپس آئے تو اللہ اکبر، ہم سب لوگوں نے اس تسبیح کو سونگھا اور چند دن تک وہ تسبیح خوشبو کرتی تھی، مہک رہی تھی وہ تسبیح۔ ہم نے کہا حاجی صاحب تم نے کمال کر دیا، ہم تو نہیں اس کو کر سکے۔ ہم لوگ اس کو سونگتے رہے کئی دن تک۔ حاجی اسلام صاحب کو پوچھ سکتے کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ غور کیجئے یہ کب کی بات ہے، جبکہ 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ ذرا سوچئے اور اس وقت کو یاد کیجئے جب حضور کا اپنا زمانہ رہا ہوگا اور حضور کسی گلی سے گزرتے تھے تو صحابہ خود کہہ دیتے تھے، اگر صحابہ کو حضور کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو گلیوں میں گزرتے تھے، تو چاہے حضور وہاں پر ہو یا نہ ہو، صحابہ اگر ان گلیوں سے گزرتے تو کہہ دیتے تھے کہ نبی ادھر سے گزرے ہیں۔ کیسے کہتے تھے؟ اللہ کے نبی جدھر سے گزر جاتے تھے بہت دیر تک اس گلی میں خوشبو آتی رہتی تھی، خوشبو آتی رہتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں حضرت ام سلیم کے گھر میں تشریف لے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ لیٹ گئے دوپہر کو، تو حضرت ام سلیم نے دیکھا کہ آپ جب لیٹ گئے تو آپ کے پیٹھ سے پسینہ بہنے لگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ وہ عورت نے سمجھا کہ آج تو بڑا اچھا موقع ہے، وہ عورت نے کیا کیا، ایک شیشی لایا، عقتن کا لفظ عربی کے اندر، شیشی لایا، اور اس شیشی کو حضور کے سامنے لا کر پیچھے سے، حضور کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ حضور کے پسینوں کو جمع کر کر کے اس میں بھرنے لگا۔ اس میں حضور پر ہاتھ لگ گئی ان کی، تو حضور کی آنکھ کھل گئی، کہنے لگے بھائی کیا کر رہی ہے؟ کہ حضرت آپ کے پسینوں کو شیشے میں بھر رہی ہوں۔ کہ ہمارے پسینوں کو شیشے میں بھرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمانے لگی کہ حضرت آپ کے پسینے کو ہم اپنے عطروں میں لگا کر استعمال کرتے ہیں تو ہمارا عطر خوشبودار ہو جاتا ہے۔ آپ کے پسینے کو ہم اپنے عطروں میں لگاتے ہیں تو ہمارا عطر خوشبودار ہو جاتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی وہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا احد کے میدان کا، مالک بن سنان والا، ابو سعید خدری کے والد کا، دوبارہ یاد کیجئے اس کو۔ حضور کے یہاں جو چوٹ لگی تھی اور وہ جو دانت سے آپ نے نکالا تھا تو خود ان کے دونوں دانت نکل گئے تھے، بتایا تھا نا۔ تو اس موقع پر انہوں نے کیا کیا، حضور کا جو خون وغیرہ نکلا تھا وہ خون وہ چوس لیے، اندر چلا گیا۔ تو حضور نے ان سے کہا بھی کہ بھائی یہ خون مت پیو، اس کو نکال دو۔
تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ حضرت آپ کا خون میں کیسے باہر پھینک سکتا ہوں، پورا خون چوس لیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا میں آپ کو بتاؤں، حضور نے کیا کہا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جس کے خون میں میرا خون مل جائے گا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ جس کے خون میں میرا خون لگ جائے گا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تو کیا اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسئلہ ہے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ ہوں، امام شافعی کے لوگ ہوں، امام مالک کے لوگ ہوں، یا امام احمد بن حنبل کے لوگ ہوں، چاروں مسلک کے لوگوں کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تو چھوڑیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب اور پاخانہ بھی پاک تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب اور پاخانہ بھی پاک تھا۔ مظاہر سہارنپور کے شیخ الحدیث ابھی موجود ہیں، مولانا عاقل صاحب، ہم لوگوں نے ان کے پاس پڑھا ہے ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، بخاری شریف بھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ حضور کے پیشاب اور پاخانہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ آپ لوگ اکتا تو نہیں گئے؟ بس سننے کے موڈ میں ہے نا، یا چھوڑ دے پھر؟ ایک مسئلہ ہے کہ حضور کا پیشاب پاخانہ پاک ہے یا ناپاک ہے، ایک مسئلہ ہے وہ۔ تو حضرت مولانا نے خود سنایا کہ میں نے حدیث کی کتابوں سے وہ تمام احادیث جمع کیا جن احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا پیشاب پاخانہ پاک ہے، میں نے ان تمام باتوں کو جمع کیا۔ وہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جب میں نے اس کتاب سے ان تمام احادیث کو جمع کیا اور وہ کتاب لکھ کر میں فارغ ہو گیا، حضرت نے خود ہم لوگوں کو واقعہ سنایا کہ اللہ کے طرف سے میرے ساتھ یہ انتظام ہوا کہ کچھ ہی دن کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں جس تیپائے پر لیٹا ہوا ہوں تو میرے سرہانے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہیں۔ میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے اپنے بڑوں کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے اس خواب کا مطلب بتایا کہ تم نے جو مسئلہ لکھا ہے کہ حضور کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے، وہ مسئلہ تمہارا صحیح ہے، حضور کھڑے ہو کر تمہاری تائید کر رہے تھے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نبی کے ہم اور آپ امت ہیں جن کا تذکرہ میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، تو وہ نبی ارشاد فرماتے ہیں من اکل طیبا، جو آدمی حلال کھائے گا، حلال پر بات چلی تھی اور اس پر میں واقعہ آپ کو سنا رہا تھا۔ سچ بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ ان پانچوں چیزوں کے بعد انسان پر سب سے پہلے جو چیز فرض ہے وہ حلال کمانا فرض ہے۔ حلال کمانا فرض ہے۔ ہم لوگوں میں سب سے بڑی غفلت یہ ہو گئی کہ ہم لوگ کھانے پینے کے تعلق سے محتاط نہیں رہے، چاہے ہمارا طبقہ ہو، اسکول کے والوں کا طبقہ ہو، پولیٹیکل لوگوں کا طبقہ ہو، نوکری پیشہ لوگوں کا طبقہ ہو، عورتوں کا طبقہ ہو، کسی کا بھی طبقہ ہو، کھانے پینے کے معاملے میں ہم لوگ محتاط نہیں رہے۔ بس کھانا آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ حالانکہ مسلمان کا کام یہ تھا کہ بھائی کہاں سے آیا، کیسے آیا، پہلے اس کی تحقیق کرو، اس کے بغیر اس پیٹ میں اس روزی کو مت لے جاؤ۔ اب ایک بات سنیے، اگر آپ حلال نہیں کھائیں گے، حرام کھائیں گے، تو حرام کھانے کا 3-4 نقصان ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا نقصان، نمبر 1، اس آدمی کو ہمیشہ بدن میں سستی رہے گی۔ حرام کھانے کا پہلا نقصان، جو آدمی حرام کھائے گا، پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کے بدن میں ہمیشہ سستی رہے گی۔ نمبر 2، عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں، مسجد میں جانے میں اس کا جی نہیں لگے گا، 2 برائی ہوگی۔ نمبر 3، طبیعت کے اندر سکون نہیں رہے گا، طبیعت میں بشاشت نہیں رہے گی، آدمی کے ساتھ ملنا جلنا اچھا نہیں لگے گا۔ یہ حرام کھانے کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی حلال کھاتا ہے تو طبیعت اس کی ہمیشہ سرشار رہے گی، 10 آدمی سے ملنا جلنا اچھا لگے گا، مسجد میں جانا اچھا لگے گا۔ ابھی میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت شیخ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اللہ والا، وہ خود بھی اللہ والے تھے، وہ آئے، بات سمجھ میں آ رہی؟ آ کر کہنے لگے حضرت میں بہت پریشانی کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں، وہ بھی اللہ والے اور ان کے پاس آئے ہیں، میں آپ کے پاس ایک کام سے آیا ہوں، بہت پریشان ہو گیا ہوں میں۔ کیا بات ہے بھائی، بولو کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت آج کل اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اب اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، آپ کے پاس آیا ہوں۔
عجیب بات ہے. آپ کو ہمیں کبھی فکر ہوئی اس کی؟ بھائی بولو نا, کسی کو فکر ہوئی؟ ہمیں تو احساس ہی نہیں کہ اللہ راضی کب ہے, اللہ ناراض کب ہے نا. بیماری کا پتہ چلے تب نا آدمی علاج کرے گا. ان کو پتہ چل گیا, کہنے لگے جی حضرت اللہ ناراض ہے, اللہ سے مجھ کو راضی کر دیجئے. ہمارے شیخ نے کہا کہ بھائی میں اس درجہ کا کہاں آدمی ہوں کہ میں تم کو اللہ تک جوڑ دوں. اپنے کو چھپایا انہوں نے کہ میں کیسے اللہ تک تم کو جوڑ دوں. لیکن تم کو پتہ کیسے چلا کہ اللہ تم پر ناراض ہو گیا, یہ تو بتاؤ. یہ پوچھا, اللہ تم کو ناراض ہوگا یہ کیسے تم کو پتہ چلا؟ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. فرمایا کہ حضرت نہ دعا میں رونا آتا ہے, نہ ذکر میں مزہ آتا ہے, نہ نماز میں جی لگتا ہے, نہ مسجد میں جی لگتا ہے, نہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے میں جی لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ والے کام ہے اس میں میرا جی نہیں لگتا, اس کا مطلب اللہ مجھ سے ناراض ہے. ورنہ اللہ اگر مجھ سے راضی ہوتا تو مسجد میں میرا جی لگتا, ذکر میں مجھے مزہ آتا, نماز مجھے چھوڑنے میں پریشانی ہوتی. ایک بات سناتا ہوں بیچ میں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نام سنے بزرگ لوگ ہیں حسن بصری, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اس کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتے ہیں اور تنہائی میں اس سے ملاقات کرتے ہیں. اور اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو تہجد کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ ایک بات بتاتا ہوں. دیکھو, اگر آپ کو کسی عورت سے محبت ہو جائے, کسی لڑکی سے محبت ہو جائے, تو آپ بات کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تنہائی تلاش کرتے ہیں. یہ کرتے ہیں نا تاکہ لوگ دیکھ نہ لے, ہے نا. میں محبت کیسے کرتا ہے؟ محبت ظاہر نہیں کہتا, چھپا چھپا کر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. بس یہی حال اللہ کا ہے. اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو رات کی تنہائی میں اس سے بات کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہو تو اس کو تہجد کی توفیق ہوتی ہے. پڑھیں گے بھائی تہجد؟ پڑھیں گے؟ کون کون پڑھیں گے تہجد؟ واہ واہ ماشاء اللہ. اب بیٹھیے. تہجد کا مطلب آپ کے دماغ میں صرف یہ رہتا ہے کہ رات کو 2 بجے اٹھ کر پڑھنا پڑے گا. یہ تو بہت مشکل کام ہے نا. یہی مشکل کام ہے نا. میں آپ کو آسان راستہ بتا دوں تہجد کا, میں بتا دوں تاکہ تہجد والوں میں شامل ہو جائیں. بتا دیتے ہیں, عمل کریں گے. محدثین نے اور فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت آپ سنت پڑھ لیجئے اور 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے. اس کے بعد کیا پڑھنے پڑتی ہے؟ بولو بھائی. وتر, ہے نا. وتر کی نماز سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لو. وتر کی نماز سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لو اسی وقت, اور پھر وتر پڑھ لو, اور وتر پڑھ کر سنت کے مطابق سو جاؤ, اور فجر کی نماز میں جماعت سے پڑھ لو. فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لو. فرمایا جو شخص مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے گا اور ادھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے گا اور اس طرح وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے گا, تو قیامت کے دن تہجد گزار لوگوں کو جو ثواب ملتا ہے, جو درجہ ملتا ہے, وہی درجہ اس شخص کو بھی ملے گا. بتاؤ بھائی, تہجد پڑھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بولو بھائی. اب کریں گے عمل؟ آج ہی سے عمل شروع کر دیجئے. کر دیں گے؟ اور پھر تہجد میں دعا مانگیے. سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے تہجد میں. ہم لوگ پریشان ہیں کہ آج فلاں کی حکومت ہے, آج فلاں کی حکومت ہے, آج فلاں کی حکومت ہے, یہ بدل جائے گی تو وہ آ جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. میری بات دھیان سے سن لینا آپ لوگ. حکومت کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے. حکومت کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے, ہمارے اعمال کے بدلنے سے حالات بدلیں گے. بات نہیں سمجھے آپ؟ حکومت کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے, ہمارے اعمال کے بدلنے سے حالات بدلیں گے. ایک بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بیوی یا میرے جانور یا میرے بیٹے جس دن میری بات نہیں مانتے ہیں تو میں اس دن سمجھ لیتا ہوں کہ آج مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے. فرمایا کیوں؟ کہا کہ جس دن میرے بیٹے, میری بیوی, میرے بچے میری بات نہیں مانتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اللہ کی طرف سے میں نے کچھ ناراضگی کی ہے, اس لیے میرے بچوں میں میری ناراضگی آ گئی. اگر میرے سے میرا رب خوش ہوگا تو میرے ماننے والے سب میری بات مانیں گے, سب میری بات مانیں گے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کی بات مانیں, آپ کی بیوی بھی آپ کی بات مانیں,
عوام بھی آپ کی بات مانے تو سب سے پہلے آپ اللہ کی مانو۔ اب ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمام بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، تمام حاکموں کا حاکم میں ہوں، اور فرمایا کہ تمام حاکموں کا دل، تمام بادشاہوں کا دل میرے ہاتھ میں ہے۔ جب میں چاہتا ہوں اگر تم لوگ ٹھیک ٹھاک رہتے ہو تو تمہارے حاکموں کے دل میں تمہاری نرمی ڈال دیتا ہوں اور وہ تمہارے بارے میں اچھا فیصلہ کرتا ہے، اور اگر تم نافرمانی کرتے ہو تو میں تمہارے حاکموں کے دل میں تمہاری سختی ڈال دیتا ہوں، تمہارے بارے میں غلط فیصلے ڈال دیتا ہوں۔ اگر تم نے حاکموں کو غلط فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حاکموں کو برا بھلا مت کہو، بادشاہوں کو برا بھلا مت کہو، تم اپنے اعمال کو دیکھو، تمہارے اعمال میں کچھ گڑبڑی ہے، اگر اعمال ٹھیک کر لو گے تو تمہارے حاکموں کو میں ٹھیک کر دوں گا۔ پتہ چلا کہ پوری دنیا کے حالات کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، یہ جو حالات کی تبدیلی ہے اس کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے، غیر ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ جو اعمال آخرت میں پیش ہوتے وہ ایمان والوں کا، جو کفر کے ساتھ جو عمل ہے اس کے پاس تو کفر ہے، کفر خود ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی جو سزا ہوگی آخرت میں وہی اس کے لیے بہت ہے۔ تو مسئلہ اصل میں ایمان والوں کا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا، اور اللہ کے نبی کی سیرت میں ہمیں اور آپ کو زندگی میں لانے کی ضرورت پڑے گی۔ بات ختم کرو۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، میں تو ذرا اور کھل کر بولنے چاہ رہا تھا مگر مولانا کہہ رہے ہیں کہ بس کر دیجئے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میں 3 باتیں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی حلال کھاؤ، کریں گے بھائی کوشش اس کی؟ اچھا، اس کی موٹی موٹی بات یہ ہے کہ سود کھانا پینا چھوڑ دو، بس سودی کاروبار چھوڑ دو۔ یہ جو بندھک لون کا سلسلہ چلا ہے گاؤں میں دیہات میں، اس نے تو ہمارے معاشرہ کو تباہ کر دیا ہے۔ دوست اسی پہ تو بات کر رہا ہوں، بھائی صاحب اسی پہ بات کر رہا ہوں، لیکن ادھر سے حکم آ چکا ہے، چھوڑ دیجئے۔ میرے پیارے بھائیو، دیکھو ہم تو چونکہ آپ ہی کے لوگ ہیں، خدا کی قسم ہم کوئی لفاظی یا کوئی لکچر دار بیان نہیں کرتے، لیکن ہم اسی سماج کے ہیں اور ہمیں اپنے سماج کی برائیوں کا پتہ ہے، تو ہم آپ سے جو بات کریں گے ایک ڈاکٹر کی طرح بات کریں گے، سمجھ میں آیا نا؟ اور ایک مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو، ڈاکٹر بھی اگر ڈاکٹر کو بیماری سمجھ میں نہ آئے، بیمار کا بیماری سمجھ، جو ڈاکٹر لوگ ہیں وہ بھی سمجھ رہے اس بات کو، ڈاکٹر کے پاس کوئی پیشنٹ گیا اور بیماری اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور خامخواہ دوا لکھ دیا چلا گیا وہ، تو وہ پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ ہے یہ، حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، اگر بیمار کی بیماری کا پتہ نہ چلے، الگ تک خالی دوا لکھ دے تو یہ پیسہ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جب یہ مسئلہ ہے تو پھر آپ خود سوچئے کہ شریعت کے اندر کمائی کا کتنا بڑا مسئلہ ہوگا۔ ہم لوگوں کی کمزوری یہ ہے مسلمانوں کی کہ ہم نے اپنے دین کو مسجد میں بندھک کر دیا اور یہ سمجھے کہ ہمارا دین صرف مسجد میں ہے، یہ سب سے بڑی کمزوری ہو گئی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لکھنؤ کے ایک پروفیسر صاحب تھے، پروفیسر جانتے ہیں آپ، پورا انگلش تعلیم یافتہ، وہ مسلمانوں کی کتاب بہت مطالعہ کرتے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اکثر و بیشتر ہمارے قرآن کریم وغیرہ کی بھی مطالعہ کرتے تھے۔ وہ ایک دن کی بات ہے کہ وہ ایک مولانا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں اور میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا پھر پڑھتے کیوں نہیں، مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ آپ لوگ سنیے بات کو، کیا جواب دیا پروفیسر صاحب نے۔ کہنے لگا کہ میں مسلمان تو بننا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے قرآن میں پڑھا ہے 18 پارہ میں، دیکھیں کتنی تعلیم ہے اس کو، قرآن کریم کے 18 پارہ میں یہ آیت ہے سورہ نور کے اندر، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو کہ اگر عورتیں کہیں نظر آئے تو نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ تو تمہارے قرآن میں تو یہ حکم ہے کہ نگاہوں کو نیچی کر لو، تمہارے قرآن میں تو یہ ہے، لیکن جب ہم لکھنؤ کے تھے، ہم جب لکھنؤ کی گومتی ندی میں صبح کو گھومنے جاتے ہیں تو ہم مسلمان لڑکوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی گھومنے جاتے ہیں، لیکن مسلمان لڑکے کرتے کیا ہیں کہ وہاں پر جو غیر مسلم عورتیں نہاتی ہوتی ہیں تو مسلمان لڑکے صرف ان عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میں ایک طرف مسلمان لڑکوں کا عمل دیکھتا ہوں اور ایک طرف میں قرآن دیکھتا ہوں، تو میں کیسے مسلمان ہو جاؤں؟ میں اس لیے مسلمان نہیں ہو رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ مسلمان ہے یا تو یہ غلط ہے یا پھر قرآن غلط ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو آج بھی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو پریکٹیکل میں دکھانا پڑے گا. آپ اسلام کو پریکٹیکل میں دکھا دیجئے, آپ سب دیکھیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں, اگر کوئی آدمی آپ سے آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے, آپ کیا برداشت کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے فرانس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پتہ ہے نا بھائی, کتنا ہو رہا ہے نا؟ آپ کو بھی خراب لگ رہا ہے نا یہاں سے؟ اگر آپ کے دل میں آتا ہے کہ وہ صاحب اگر سامنے ہو تو پتہ نہیں آپ کیسے کیا کر دیں گے, کریں گے نا. آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا, چاہے کوئی کتنا روکے. مگر میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ جو شخص وہاں رہ کر ایسا کیا ہے, آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے, اس سے اور ایک مثال میں دیتا ہوں. اگر آپ کے سامنے کوئی غیر آدمی ہو اور وہ قرآن کو پکڑ کر جلا دے تو آپ کیا کریں گے؟ برداشت کر سکیں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے نا. آپ اس کے ساتھ برداشت نہیں کریں گے, مقابلہ کریں گے. لیکن آپ خود سوچئے کہ اسی قرآن میں سود حرام ہے, اسی قرآن میں نماز پڑھنا فرض ہے, اسی قرآن میں حرام کھانا منع ہے, اور اسی قرآن میں حلال کھانا فرض ہے, یہ سب لکھا ہوا ہے. تو آپ قرآن کو جلانے کی وجہ سے آپ غصہ کر رہے ہو اور قرآن کی جو باتیں اس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہو, تو دونوں تو برابر ہوا. وہ بھی قرآن کو جلا رہا ہے, وہ بھی یہ گناہ کر رہا ہے, آپ قرآن پر عمل نہیں کر رہے, آپ بھی یہ گناہ کر رہے ہو. فرق کیا ہوا؟ کیا فرق؟ وہ بھی تو گناہ کر رہا ہے نا. آپ کو اس پر غصہ آ رہا ہے اور آپ گناہ کر رہے ہیں, تو آپ کو اپنے اوپر غصہ نہیں آ رہا ہے. تو بات وہی ہے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. آج بھی یہ سارا مجمع عہد کر لے کہ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے اور پھر نماز نہیں چھوڑیں گے, یہاں سے اٹھ کر جائیں گے حرام کاروبار چھوڑ دیں گے, یہاں سے اٹھ کر جائیں گے سودی کاروبار چھوڑ دیں گے. ارے بھائی میں آپ کو کیا سمجھاؤں, قرآن شریف کے اندر جب سود کی آیت نازل ہوئی 3 پارے کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کا کاروبار چھوڑو. جب یہ آیت حضور نے مجمع کو پڑھ کر سنایا تو اس دن حضور کے خاندان کے ایک آدمی کا بہت بڑا لوگوں پر قرضہ تھا سود کا. تو حضور نے اعلان کیا کہ اس آیت کو میں اعلان کر رہا ہوں, اور آج کے دن جتنا میرے خاندان کا سود تھا سب میں پیر کے نیچے دفن کرتا ہوں. حضور نے ایک طرف اعلان کیا اور اپنے سود کو ختم کیا, اور ایک طرف آیت کو پڑھا. یہ ہے ہمارا ایمان اور ہمارا نبی کا کام. ایک طرف سودی کاروبار کو ہٹایا اور ایک طرف لوگوں کو مسئلے پر عمل کرنے کے لیے اکسایا. تو نیتیں کیجئے آپ لوگ کہ اگر ہم سودی کاروبار کرتے ہیں تو اس کو چھوڑیں گے, انشاءاللہ چھوڑیں گے بھائی. اور آخری درجے کی بات کرتا ہوں, ہمارے علاقے میں قرضہ پر مال چلتا ہے. 10,000 روپیہ قرضہ دیا, ایک مہینے میں 11,000 ادا کریں گے. چل رہا ہے. آپ قرض لینے کے لیے جاؤ, قرض حسن نہیں ملے گا, سود پر بہت قرضے مل جاتے ہیں. کیا فائدہ میرے بھائی, یہ سودی کاروبار چھوڑیے. یہ تو ایسا ہے جیسے ایک آدمی بیمار ہو جائے اور بیمار ہو کر کوئی آدمی موٹا ہو جائے. تو بیمار ہو کر کوئی آدمی اگر موٹا ہو جائے تو آپ اس کو تندرست کہیں گے یا بیمار کہیں گے؟ بولو بھائی. ارے وہ تو پھول گیا ہے نا. پھولا ہوا آدمی کو صحت مند کوئی نہیں کہے گا. سودی کاروبار کر کے اگر کوئی بلڈنگ دے رہا ہے تو یہ ایسا ہے جیسا تندرست آدمی پھول گیا ہے, یہ کبھی صحت مند آدمی نہیں. اور مفتی صاحب نے لکھا ہے مسئلہ کہ سودی کاروبار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, بیسی سے بیسی 40 سال تک اس کے گھر میں مال رہے گا, 40 کے بعد وہ گھر مٹ جائے گا, نہیں رہے گا وہ. قرآن کا حکم ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, 3 پارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. جو آدمی سودی کاروبار کرے گا اللہ نے اس کو حرام کیا, وہ کیسے ترقی کرے گا؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, آپ لوگ نیت کریں کہ ہم سودی کاروبار چھوڑیں گے انشاءاللہ, حلال کھائیں گے, حضور کے سنتوں پر عمل کریں گے, اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یہ 3 کام کر لو, جنت میں داخل ہو جاؤ گے. نمبر 1 حلال کھائیں گے, نمبر 2 حضور کے سنتوں پر عمل کریں گے, نمبر 3 اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یہ 3 کام کر لو, دخل الجنہ, آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے. یہ جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے. تو آج کی میری گفتگو کا عنوان نکلا جنت میں جانے کا سہل ترین راستہ, اور وہ کیا ہے؟ 3 کام ہے. حلال کھانا, حضور کے سنتوں پر عمل کرنا, اپنی ذات سے دوسروں کو نہ ستانا. یہ 3 کام کریں, جنت میں جائیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.